ناظرین کرام، آج ہی محرم الحرام کے بدھ اور جمعرات کے دن چینے کے دانوں پر سورہ قریش کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پورا سال کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو ایک دفعہ آزما لے، انشاءاللہ وہ اس کی برکت پورا سال دیکھے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں کرے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جو افراد بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہیں اور ان کے رزق اور مال میں برکت نہیں، تو وہ افراد اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مالی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ گھریلو الجھنیں ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس اس خاص وظیفہ کو بدھ اور جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر لیں۔ رزق کی بندش دور کرنے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کر لینا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، رزق اور مال میں برکت نہیں ہے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ سورہ قریش 30ویں پارے کی ایک بہت ہی بابرکت سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص اور بابرکت سورہ ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا پورا طریقہ بتاتی ہوں اور آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے جلدی سے کام نہیں لینا بلکہ وظیفہ کے اثر ظاہر ہونے تک اس وظیفہ کو کرتے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں وظیفوں کا اثر نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو کر لے گا، انشاءاللہ اس کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی جو عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ آپ نے وظیفہ کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ گھریلو عورتیں اس وظیفہ کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے برتن میں 2 چمچ یا 3 چمچ چینی کے لے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس عمل یا وظیفہ سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، مطلب 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے تاکہ اس کا صحیح تلفظ اور معنی واضح ہو۔ 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے ان چینی کے دانوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دینا ہے اور اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں پورا سال رزق کم نہیں ہوگا اور آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ اگر وظیفہ کا اثر ہو تو اس سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کو بے شمار رزق عطا کرے۔ ناظرین کرام، آج ہی محرم الحرام کے بدھ اور جمعرات کے دن چینے کے دانوں پر سورہ قریش کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پورا سال کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو ایک دفعہ آزما لے، انشاءاللہ وہ اس کی برکت پورا سال دیکھے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں کرے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جو افراد بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہیں اور ان کے رزق اور مال میں برکت نہیں، تو وہ افراد اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔
آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مالی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ گھریلو الجھنیں ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس اس خاص وظیفہ کو بدھ اور جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر لیں۔ رزق کی بندش دور کرنے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے پورے خوش و خضوع کے ساتھ کر لینا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، رزق اور مال میں برکت نہیں ہے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ سورہ قریش 30ویں پارے کی ایک بہت ہی بابرکت سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص اور بابرکت سورہ ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا پورا طریقہ بتاتی ہوں اور آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے جلدی سے کام نہیں لینا بلکہ وظیفہ کے اثر ظاہر ہونے تک اس وظیفہ کو کرتے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں وظیفوں کا اثر نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو کر لے گا، انشاءاللہ اس کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی جو عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ آپ نے وظیفہ کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ گھریلو عورتیں اس وظیفہ کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے برتن میں 2 چمچ یا 3 چمچ چینی کے لے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس عمل یا وظیفہ سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، مطلب 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے تاکہ اس کا صحیح تلفظ اور معنی واضح ہو۔ 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے ان چینی کے دانوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دینا ہے اور اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں پورا سال رزق کم نہیں ہوگا اور آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ اگر وظیفہ کا اثر ہو تو اس سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کو بے شمار رزق عطا کرے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ہی محرم الحرام کے بدھ اور جمعرات کے دن چینے کے دانوں پر سورہ قریش کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پورا سال کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو ایک دفعہ آزما لے، انشاءاللہ وہ اس کی برکت پورا سال دیکھے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں کرے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جو افراد بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہیں اور ان کے رزق اور مال میں برکت نہیں، تو وہ افراد اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مالی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ گھریلو الجھنیں ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس اس خاص وظیفہ کو بدھ اور جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر لیں۔ رزق کی بندش دور کرنے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے پورے خوش و خضوع کے ساتھ کر لینا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، رزق اور مال میں برکت نہیں ہے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔
سورہ قریش 30ویں پارے کی ایک بہت ہی بابرکت صورت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت ہی خاص اور بابرکت سورہ ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا پورا طریقہ بتاتی ہوں اور آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس وظیفہ کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے جلدی سے کام نہیں لینا بلکہ وظیفہ کے اثر ظاہر ہونے تک اس وظیفہ کو کرتے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں وظیفوں کا اثر نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو کر لے گا، انشاءاللہ اس کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی جو عمل خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ آپ نے وظیفہ کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ گھریلو عورتیں اس وظیفہ کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے برتن میں 2 چمچ یا 3 چمچ چینی کے لے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس عمل یا وظیفہ سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، مطلب 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے تاکہ اس کا صحیح تلفظ اور معنی واضح ہو۔ 40 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے ان چینی کے دانوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دینا ہے اور اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں پورا سال رزق کم نہیں ہوگا اور آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ اگر وظیفہ کا اثر ہو تو اس سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کو بے شمار رزق عطا کرے۔ آمین۔